کسی نہ کسی نے نبی نے سواری ضرور فرمائی، سب کی پشت پر کسی نہ کسی نبی نے سواری ضرور فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں اور تیری پیٹھ پر؟ وہ کہتا ہے حضور بس آپ کی باری ہے۔ ذرا محبت سے کہتے ہو سبحان اللہ۔ اچھا اپنے بارے میں بتا۔ اب تو وہ کہتا ہے کہ اس نسل کا میں آخری گدھا ہوں، میں اس نسل کا آخری گدھا ہوں۔ اور پھر کہتا ہے اور حضور آپ رسولوں میں آخری ہیں۔ اللہ، آپ رسولوں میں آخری ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے اپنے بارے میں کچھ بتا، تو وہ کہتا ہے کہ میں پیدا ہوا تھا تو مجھے ایک صاحب نے لیا اور میری پرورش کی، نشو نما ہوئی، مجھے پڑھایا گیا، میں بڑا ہوا، طاقت و قوت آئی تو ایک یہودی تھا مجھے پال پوس کے بڑا کیا تھا، میں طاقتور ہو گیا تھا تو میری پیٹھ پر بیٹھنا چاہتا تھا۔ 59 جو میرے باپ کے باپ اجداد امجاد گزرے، پرکھے گزرے، ان کی پیٹھ پر سوائے نبی کے کوئی نہ بیٹھا تھا۔ اب یہ یہودی میری پیٹھ پر بیٹھنا چاہتا، جب وہ میری پیٹھ پر بیٹھنا چاہتا تھا تیاری کر کے آیا، جیسے وہ بیٹھنے کی کوشش کی میں نے اپنے آپ کو ہٹا دیا، وہ زمین پر گر پڑا۔ جب زمین پر گر پڑا تو اس نے پھر تیاری کی، پھر میری پیٹھ پر بیٹھنے کی کوشش کی، پھر میں ہٹ گیا، پھر زمین پر گر پڑا، پھر بیٹھنے کی کوشش کی، پھر ہٹ گیا، پھر زمین پر گر پڑا۔ وہ کہتا ہے حضور اس نے مجھے مارا بہت، اس نے مجھے کھوٹی میں باندھ دیا، بہت مارا، کئی دنوں تک مجھے کھانا نہ دیا۔ فرماتے ہیں حضور پھر وہ کہتا میں بھوک برداشت کرتا رہا لیکن اپنی پشت کی عصمت کا سودا نہیں کیا، اپنی پیٹھ کی عزت میں نے نیلام نہیں کی، یہ پشت میں نے صرف آپ کے لیے رکھا سنبھال کر کے۔ بھوکھا تھا حضور، مجھے یاد ہے میں مار کھا جاتا تھا، زخمی ہو جاتا تھا، لیکن میں نے اف تک نہ کی۔ میں نے کہا ہے میرے مولا میں مر جاؤں لیکن میری پشت کی عزتوں کو سلامت رکھ، یہ پشت تیرے حبیب کے لیے ہے میرے مولا، اسے بچا کے رکھ۔ وہ کہتا ہے کہ میں مار کھاتا رہا، برداشت کرتا رہا لیکن اسے بیٹھنے نہ دیا، تھک کے اوپ کے اس نے ایک فوجی کے ہاتھ مجھے بیچ دیا۔ کہا وہ بکتے بکتے پھر میں اس خیبر کے قلعے میں آ گیا اور آپ کے غلاموں نے جنگ جیت لی تو میں بٹا، اور بٹنے کے بعد آپ کے حصے میں آ گیا۔ حضور فرماتے ہیں تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا یافور نام ہے۔ کیا نام ہے؟ یافور نام ہے، یہ عین فے واو ہے، یافور نام ہے۔ حدیث شریف میں جملہ ہے، حضور فرماتے ہیں یہ بتا کیا تو چاہتا ہے کہ تیری نسل آگے بڑھے؟ سمجھ رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کیا تو چاہتا ہے کہ تیری نسل آگے بڑھے؟ اس نے کہا نا 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 نا۔ کہا کیوں؟ کہا جب آپ آخری رسول ہیں تو میں بھی آخری غلام بننا چاہتا ہوں۔ حضور نے اپنا سامان رکھا، اسے مدینہ شریف لے کے آئے، سبحان اللہ کے۔ معلوم ہے حضور اس پر سواری فرماتے تھے، حضور اس گدھے پر سواری فرماتے تھے۔ یہی نہیں، جب حضور اپنے گھر واپس آتے مدینہ شریف میں، اس کے پشت سے سامان اتار کر کے حضور جب اپنے گھر میں اپنے غلاموں کے ذریعے رکھواتے تو اس مبارک گدھے سے معلوم کیا کہتے؟ اس کے کان کے پاس کھڑے تھے، سن مدینے میں میرے غلام ہیں، ان کا نام ہے طلحہ، جا کے ان سے کہہ دو کہ تجھے حضور بلا رہے ہیں۔ پھر سے ریورس کر دوں، حضور اس گدھے کے کان کے پاس کھڑے ہو کے بولتے مدینے میں میرے غلام ہے، اس کا نام فلاں ہے، جا کے اس سے کہہ دو کہ تجھے حضور بلا رہے ہیں۔ اگر سبحان اللہ کہنے کے لیے آپ میں سے کوئی راضی ہو تو بتا دوں آپ سے، ایک منٹ پہلے ٹھہر جائیں۔ معلوم ہے اس نام کو جو نام حضور لیتے جہاں مدینے میں اس نام کا میرا غلام ہے، اسے بلا کے لا تجھے حضور یاد کر رہے ہیں۔ سنیں آپ، اس نام کے کئی غلام حضور کے صحابی مدینے میں ہوتے لیکن وہ گدھا اسی صحابی کے ہاتھ تھا جس صحابی کو حضور بلانا چاہتے ہیں۔ اللہ اللہ اکبر، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو، جو دستگیر ہے وہ تمہارا ہی ہاتھ ہے، جو ڈوبنے نہ دے وہ وسیلہ تمہیں تو۔ ہمارے پاس اور کیا ہے؟ ایک کپڑے اتار لیے جائیں گے، غوث پاک فرماتے نہیں اتریں گے تو قینچی سے کاٹ لیا جائے گا۔ سمجھ رہے جائے گی کوئی چیز نہیں، ساری پراپرٹی دھری کی دھری رہ جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا، جو بھائی بیچے باتیں کر رہے ہیں میں گزارش کرتا ہوں تھوڑی سی توجہ دے دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے پاس ایک کیس آیا تھا، اس جملے کو حضور غوث پاک کے شہادت سے شباہت میں بیان کرنا ہے، بہت پیاری بات ہے۔ آج زمینوں کے معاملے میں بھائی کا قتل کرتا ہے،
حضور کی محبت کہاں سے دل میں آئے گی؟ زمینوں کی محبت دلوں میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاکیزہ بارگاہ میں ایک کیس آیا، دو لوگوں نے کہا حضور یہ 50 بائی 50 کا پلاٹ میرا ہے، ایک نے کہا نہیں میرا ہے، میرے دادا نے خریدا، اس نے کہا نا میرے باپ کے باپ نے خریدا، لڑ گئے۔ تو ایک صاحب نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا حضور، فرمایا کیا بات ہے؟ کہا حضور ایسا کریں ان دونوں کو الگ الگ کمروں میں بند کر دیں، الگ الگ کمرے میں بند کرنے کے بعد تفتیش کریں، خود پتا چل جائے گا یہ زمین کس کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے مشورے مت دے، میں ان دونوں سے کیوں پوچھوں کہ زمین کس کی ہے؟ میں زمین سے نہ پوچھ لوں تو کس کی ہے، میں چل کے زمین سے نہ پوچھوں تو کس کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، بولے زمین کہاں ہے؟ بولے یہ پلاٹ ہے، یہ میرے دادا نے خریدا۔ اس نے کہا نا یہ میرے باپ کے فلاں نے خریدا ہے۔ فرماتے چپ چاپ کھڑے رہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس زمین سے پوچھا، اس زمین سے، یہ کہتا ہے یہ میری زمین ہے، یہ کہتا ہے یہ میری زمین، اے زمین تو بتا تو کس کی ہے؟ سمجھ کے بیٹھتے ہیں، ہر چیز سمجھتے ہیں تو جملہ بھی سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اے زمین یہ بتا تو کس کی ہے؟ اس کی ہے کہ اس کی ہے؟ زمین سے آواز آئی، اے موسیٰ کلیم اللہ، نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں، دونوں جھوٹ بولتے ہیں، یہ دونوں میرے ہیں، یہ دونوں سمجھ گئے؟ ڈاکٹر عبدالجلیل برہان پوری نے کہا تھا طالب صبح طرب میرے ہیں، جس کو میری ہے طلب میرے ہیں، سب یہ کہتے ہیں ہماری ہے زمین اور زمین کہتی ہے سب میرے ہیں۔ جھوٹ بول کے پیسے کمائے گا، دل میں عشق رسول کہاں سے پیدا؟ حرام کھا کے اپنے بچوں کو پالنے کی روایت بن گئی ہے۔ پوچھو یہ کیا کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں حضور مہنگائی بہت ہے، اگر حرام نہیں کھلاؤں گا تو بچوں کو پال نہیں پاؤں گا۔ تو بچوں کو پالے گا؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا میرے مولا اتنی بڑی دنیا ہے تو اپنی مخلوق کو بندوں کو پالتا کیسے؟ اتنی بڑی موبائل آپ کے ہاتھ میں 1 لاکھ روپے کا ہے، 2 لاکھ روپے کا ہے، اسی موبائل میں ایمیزون کا جنگل بیٹھ کے ابھی بیٹھے بیٹھے سرچ کر میرے بھائی ایمیزون کا جنگل، اور جاؤ اس جنگل میں دیکھ 2 کلومیٹر نیچے کی گھاٹیاں ہیں، ان گھاٹیوں میں زوم کر کے اندر چلا جا کے نیچے دیکھ زمین کے نیچے چھوٹے چھوٹے کیڑے کتنی شان سے چلتے رہتے ہیں، پوچھ ان کیڑوں سے تجھے کھانا کون دیتا ہے؟ آواز آئے گی وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے میرا خدا۔ ایمیزون کے جنگل میں کوئی اسپتال نہیں ہے، کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے، کوئی فلاحی تنظیم نہیں ہے، انہیں کھانا کون دیتا ہے؟ وہ کیا حرام کا کاروبار کرتے ہیں؟ مسلمانوں یہ حرام تمہارے اندر سے درود کی برکتیں نکالتا ہے، انہی کے بچے بدعقیدہ ہوتے ہیں جن کے باپ حرام کھلاتے ہیں۔ یہ وہابیہ دیامنہ کی تعداد بڑھنے کا سبب فرمایا صوفی سلطان میں نے حرام خوری ہے، ریل بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کبھی دیکھو سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا تھا، اس ٹاپک سے ہٹ کے بات یاد آتی، فرمایا اے میرے مولا اتنی بڑی دنیا کو تو پالتا کیسے؟ مسلمان اور حرام، عشق رسول کیسے پیدا ہوگا؟ کیسے پیدا ہوگا؟ ہم نے تو پہلے بینڈ لگا دیا، کہا ہے میرے مولا بتا تو صحیح تو دنیا کو پالتا کیسے؟ آواز آئی سلیمان یہ قریب میں تالاب ہے، اس کے کنارے چلا جا اور جا بیٹھ، اور بیٹھ کے میری قدرت کے جلوے دیکھ، میں زمین کی مخلوق کو پالتا کیسے، میں کیسے پرورش کرتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ چیز دور کی لگے نا تو جا کے اپنی ماؤں سے پوچھو جن کی گود میں تم نے 9 مہینے جن کے شکم میں گزارا، پوچھو اپنی ماؤں سے، آؤ چلو اپنے اپنے گھر چلتے ہیں، پوچھتے ہیں اپنی ماں سے تو پتا چلے گا۔ صوفی صاحب فرماتے ہیں عجیب شان ہے، تو 9 مہینے اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، ماں کھاتی تھی اپنے حساب سے، ماں کھاتی تھی اپنے حساب سے، لیکن اللہ بچے کو دیتا تھا بچے کے حساب سے۔ اگر بچے کو ماں کے حساب سے ملتا تو خون بن کے بچہ باہر آ گیا ہوتا، لیکن اللہ نے بچے کو بچے کے حساب سے، یہ اس کی قدرت کے جلوے۔ کہا سلیمان اٹھ تالاب کنارے بیٹھ جا، میری قدرت کے جلوے دیکھ۔ آپ کہتے میں بیٹھ گیا، جب میں بیٹھا نا تو میں نے کیا دیکھا، ایک چونٹی آئی، اس کے منہ میں چاول کا دانہ تھا۔ کیا ہے کہا؟ اونچی بولے، پوچھ کے بولے کسی چاول کا دانہ تھا، وہ یوں ٹہلتی تھی، یوں ٹہلتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں میں اسے دیکھتا رہا، اچانک تالاب کے اندر سے میںڈک باہر آیا۔ جب میںڈک باہر آیا نا تو چونٹی آگے بڑھی، اس کے پیروں پہ چڑھ گئی، اس کے منہ کے پاس گئی، میںڈک نے اپنا منہ کھولا، چونٹی اس کے منہ کے اندر چلی گئی، میںڈک نے منہ بند کیا، تالاب میں ڈبکی لگائی، میںڈک غائب۔ یہ بیٹھے رہے، کچھ دیر کے بعد پھر میںڈک باہر آیا، جب باہر آیا تو چونٹی اس کے منہ میں تھی۔ اب چونٹی تھی لیکن وہ چاول کا دانہ نہیں تھا۔
نکلی اس کے منہ سے اس کے پیروں کے راستے سے ہو کر کے اپنی بل سوراخ میں چلی گئی. سلیمان علیہ السلام نے شکر کے سجدے ادا کیے اور کہا اے میرے مولا یہ تیری قدرت کیا ہے, یہ چونٹی, یہ چاول کے دانے, جاتے وقت ہونا, واپسی میں چاول کا دانہ نہ ہونا, میڈک کے منہ میں جانا, میڈک کے منہ سے نکلنا, کیا ماجرا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اے سلیمان اس تالاب کے بالکل بیچوں بیچ میں ایک ٹاپو ہے, ایک جزیرہ ہے, ابھری ہوئی مٹی ہے جسے آپ جزیرہ کہتے ہیں, ٹاپو کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے سلیمان میں نے اس جزیرے پر, ٹاپو پر ایک اندھا کیڑا پیدا کیا ہے. دیکھنا ہے کتنے لوگ ہیں جو سبحان اللہ کہہ کے تھوڑا سا ثواب کما سکتے ہیں. میں نے اندھا کیڑا پیدا کیا ہے. اندھا کیڑا وہ وہی رہتا ہے. اس اندھے کیڑے کو کھانا پہنچانے کے لیے میں نے اس میڈک کو پیدا کیا, اس چیونٹی کو پیدا کیا ہے. جو پروردگار عالم اندھے کیڑوں کو پالے وہ اپنے حبیب کی امت کو بھوکا مار دے. صاحبو سراسر آپ نقصان میں ہیں اگر آپ حرام کی طرف مائل ہیں. حضور سیدنا شیخ نے ارشاد فرمایا تھا تم سچ بولو اور حلال کھاؤ, بقیہ بخشش کی ذمہ داری عبدالقادر نے دی. کچھ نہیں کرنا آپ کو, اپنے بچوں کو جامعہ ازہر نہیں بھیجنا ہے, اپنے بچوں کو جامعہ اشرفیہ جامعۃ الرضا نہیں بھیجنا ہے, سمجھ رہے ہیں. بس آپ اپنے بچوں کو حلال کھلا دیں, اپنے بچوں کو سچ بولنے کی تعلیم دے دیں, آپ کامیاب ہیں. اتنا تو کر سکتے ہیں نا بھائی. آپ کیا نہیں کہتے اپنے بچوں سے بیٹا میتھ میں ٹاپ کر لے, انگریزی میں ٹاپ کر لے, جغرافیہ میں ٹاپ کر لے, کسی سبجیکٹ میں تو ٹاپ کر لے. فرماتے صوفی صاحب قبلہ اپنے بچے سے کبھی یہ بھی کہہ دیا کر اے میرے بچے سچ بولنے میں بھی ٹاپ کر لے, دنیا میں سہال دے. میں نے پوچھا صوفی صاحب قبلہ سے کہ غوث پاک کی سب سے بڑی کرامت کیا ہے. سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی سب سے بڑی کرامت کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ غوث اعظم کی دو سب سے بڑی کرامت ہے. دیکھنا کوئی ہے جو اس بات کی تائید کرتا ہے. فرماتے ہیں غوث اعظم کی دو سب سے بڑی کرامت ہے. میں نے کہا وہ کون سی؟ یہ مرغے کو زندہ کرنا, یہ سورج میں گم ہو جانا, یہ چور کو ابدال بنا دینا. فرمایا نا غوث پاک کی دو سب سے بڑی کرامت ہے. میں نے کہا وہ کون؟ کہا ایک کرامت یہ کہ غوث پاک نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, دوسری سب سے بڑی کرامت یہ کہ غوث پاک نے کبھی حرام نہیں کھایا. اللہ مسلمان ہو تو کہاں جاؤ گے؟ کس سے روشنی کی بھیک مانگو گے؟ کون ہے تمہارا ہمدرد؟ دنیا تمہیں زندہ نہیں دیکھنا چاہتی, تمہیں صرف اس لیے دنیا پالتی ہے کہ ان کے جوتوں میں پالش کرو تم, ان کے گھروں کی نالیاں صاف کرو تم رہو گے, تمہارے گھروں میں بچیاں پیدا ہوں گی, یہ ان کی تعیش پرستی کا سامان بنے گا, ان کی عزتیں لوٹنے کے لیے دنیا تمہیں پالتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ رہے ہیں آپ اپنے آپ کو سنبھالو حضور کی محبت کے لیے, حضور کے عشق کے لیے اپنے آپ کو دے. جو پیچھے بیٹھے ہیں بھائی بیٹھ جائیں, بیٹا بیٹھ جاؤ, بیٹھ جائیں. اچھا نہیں لگ رہا ہے کیا؟ بیٹھ جائیں, کوئی دقت نہیں, ٹھیک ہے, ہوتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ان بچوں پر خوش سلیقی کی بارش برسائے اور مؤدب بنا دے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں کہ ہم حرام نہیں کھائیں گے تو کام کیسے چلے گا. حضور کی محبت کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے کہ حلال کھاؤ. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو انشاءاللہ. مت آنا کسی جلسے میں, مت آیا کرو بھائی یہ 100-200 روپے کا یہ 2 لیٹر تیل پیٹرول بھرا کے کہاں جاتے ہو, گاڑیاں لڑ جاتی ہیں, آپ تھکے ماندے لوگ, کل کاروبار نہیں. کیا مطلب جلسے جلوس میں جانے کا آپ؟ ہم بھی اپنے محلے میں کہیں میلاد پڑھ لیا کریں. کیا ایک جلسہ پوری زندگی میں ایک جلسے میں جایا کرو, لیکن پھر پوری زندگی حرام نہ کھایا کرو. کیا دقت ہے اس میں؟ پریشانی کس بات کی ہے؟ اتنا بھی نہیں کر سکتے. لوگ فخر سے کہتے ہیں ہمیں آصف بھائی میں اگر حرام نہیں کھاؤں گا تو بچوں کو کیسے پالوں گا. میں بتاؤں بچوں کو کیسے پالا جاتا. امام عبداللہ یافعی نے ایک بات کہی ہے, اگر تکلیف نہ ہو تو ہاتھوں کو اٹھا کے بول دو لبیک یا رسول اللہ. اونچی بولے لبیک یا رسول اللہ. سنیے گا میری بات. امام عبداللہ یافعی فرماتے ہیں اپنی کتاب میں, کتاب میرے گھر پہ رکھی ہے, ایک صاحب کی 4 بیٹیاں تھیں. کتنی؟ اونچی بولے. بیٹھے جو بہت پیچھے بیٹھے ہوئے ان کی آوازیں زیادہ تھی. میں اپنے بھائیوں سے ہاتھ جوڑتا ہوں کھیل کود نہ کریں, اور کوئی ہو تو ناراض ہوتا, میں کیسے ناراض ہوں. آپ کا مجھ پر احسان ہے, مجھ پر احسان ہے. آپ میری بات کو سن رہے ہیں, سنیں, آج جوتوں کے نیچے مسل دیں آپ, لیکن مجھے آپ کی ضرورت ہے. میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا آپ. سمجھ رہے ہیں آپ کچھ بھی کسی بھی طریقے سے بیٹھیں, لیکن میرے لیے یہ بزرگوں کی موجودگی, یہ محبتیں کافی ہیں. اللہ سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. آمین بولو, ہاتھوں کو اٹھا کے آمین بولو. اللہ اس مجلس کا ثواب قریب کی قبرستان کے مردوں کو نظر فرما دے. آمین کہہ دو. معلوم ہے کیا ہوا؟ عجیب بات ہے. لوگ کہتے ہیں اگر حرام نہیں کھاؤں گا تو پھر ہم بچوں کو کیسے پالیں گے؟ امام عبداللہ یافعی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, آپ فرماتے ہیں ایک صاحب کی 4 بیٹیاں تھیں. کتنی؟
اونچی بولیں. بیٹیاں ہیں گھر میں؟ بیٹیوں سے محبت کرتے ہو نا؟ ہاں الگ ٹاپک ہے، کسی موقع پر بات ہوگی. فرماتے ہیں کہ ایک صاحب کی 4 بیٹیاں تھیں. جب 5ویں مرتبہ اس کی بیوی کے پیٹ میں بچہ ہوا، اس کی محبت کی نشانی آئی نا، تو اس نے اپنی بیوی کا گریبان پکڑ لیا. بولے اے سن، اپنی بیوی سے بولا اب اگر تیری کوکھ سے بیٹی پیدا ہوئی تجھے طلاق دے دوں گا. لڑکی نے رو کے کہا میرے شوہر میرا قصور کیا ہے؟ میرا قصور کیا ہے مجھے طلاق دے گے؟ تو اس کے شوہر نے کہا کہ تیرے شکم سے جو بچیاں پیدا ہوتی ہیں نا، مجھے تجھ سے نفرت ہو گئی. اس نے کہا میری غلطی کیا ہے؟ یہ تو پروردگار عالم کی عطا ہے، بچیاں دیتا ہے وہ. مرد نے کہا کہ تیرا قصور یہ ہے کہ کوکھ تیری ہے، اس لیے تجھ سے مجھے نفرت ہے. خبردار اب اگر بیٹی پیدا ہوئی تجھے طلاق دے دوں گا. کہا کوئی بات نہیں. لڑکی اپنے جسم میں اپنے پیٹ پر اس بوجھ کو برداشت کرتی رہی. 9 مہینے کے بعد اچانک ڈیلیوری سے پہلے شوہر نے کہا سفر پہ چلنا ہے. اس نے کہا چلیں. اپنے شوہر کے ساتھ وہ لڑکی سفر پہ نکل گئی. پیٹ میں بچہ. جب گئی تو تمبو کنات لگا کر کے ایک جگہ قیام کرنے کی رکنے کی نوبت آئی. سارے مسافر سو رہے تھے. لڑکی کہتی ہے مجھے ڈیلیوری کا درد ہوگا. میں ایک بہانے سے لوٹے ہوئے پانی لے کر کے چھوٹی سی پہاڑی تھی اس کے اوپر چڑھتی چلی گئی. ایک گفا تھی گفا، اور اس گفا میں میں جا کے بیٹھ گئی. اور درد زیادہ ہوا تو پھر میں نے بچے کو جنم دیا. بچہ پیدا ہوا. جب میں نے غور سے دیکھا تو پھر بیٹی پیدا ہوئی. جب میں نے غور سے دیکھا تو پھر بیٹی پیدا ہوئی. وہ کہتی ہے ایک تو ڈیلیوری کا درد، اوپر سے بیٹی کی پیدائش. میں تکلیف میں بھی روئی اور اپنی قسمت میں بھی روئی، خوب روئی جی بھر کے. جب دیر ہو گئی تو میں نے کہا میرے مولا اس بچی کو لے کے میں کہاں جاؤں؟ لے کے جاتی ہوں تو میرا شوہر مجھے طلاق دے گا. میرے شوہر کی لائف، پھر میری لائف، پھر اس بچے کی لائف، میری 4 بچیوں کی 7 زندگیاں برباد ہو جائیں گی میرے مولا. میں کہاں جاؤں اس بچی کو لے کر کے؟ کہاں جاؤں اس بچی کو لے کر کے؟ پھر اس لڑکی نے کہا کہ میرے دل میں خیال آیا اس لڑکی کو جو ابھی پیدا ہوئی ہے کچی بچی ہے، اسے اسی گفا میں چھوڑ دیتے ہیں. اللہ بھروسہ، کم سے کم ایک کی جان جانے سے تو فائدہ یہ ہوگا کہ 6 کی جان بچ جائے گی، ورنہ اجڑ جائے گا میرا گھر. اس نے اس لڑکی کو اپنی بچی کو روتے ہوئے اسی گفا کے اندر چھوڑ دیا اور مڑ مڑ کے دیکھتی رہی چلی جائی. جب پیٹ اس کا اس کیفیت میں نظر نہ آیا تو شوہر نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ تیرے پیٹ میں میری محبت کی نشانی وہ کیا ہوئی؟ تو لڑکی نے کہا خون بن کے خراب ہو گئی. کہا کوئی بات نہیں. قافلہ آگے چلا گیا. 4 مہینے کے بعد وہ قافلہ جب پھر پیچھے پلٹا، وہیں پر خیمہ لگا کے رکا. وہ عورت کہتی ہے مجھے وہ گفا سامنے نظر آئی جہاں میری 4 مہینہ پہلے بچی پیدا ہوئی. شوہر کو کیا پتا، بچی کی یاد آئی، میں رونے لگی. پھر میں کسی بہانے سے اس گفا میں گئی لوٹے پانی لے کر کے. جب میں اس گفا اس پہاڑی پہ چڑھ رہی تھی تو میرے پیر بڑے بوجھل تھے. یہ لڑکے کیا جانے جن کو تفریح کا سامان ہے، معلوم ہے آپ کو حضرت ڈاکٹر کہتا ہے، ڈاکٹر سائنس کہتی ہے کہ ڈیلیوری کے وقت ایک عورت کے پیٹ میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اتنا درد ہوتا ہے، ایک عورت کے جسم کو اس قدر تکلیف ہوتی ہے. اگر وہ تکلیف 70 مردوں پر بانٹ دیا جائے تو 70 مردوں کی موت بھی ہو سکتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس ماں کو رلاتے ہوئے آپ ہنستے ہوئے پیدا ہوئے ہیں، کبھی اس ماں کی قبر پہ فاتحہ پڑھ لیا. شادی میں سب سے آخر میں اسے بلانے جاتے ہو، بوڑھی کہہ کے بلاتے ہو تم اسے. ہاں جب یہ ماں چلی جائے گی تب احساس ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے. میں بھی جلسے جلوس کا آدمی 30 سال ہو گئے مجھے یہ کام کرتے ہوئے. رات کے 2 بجے 3 بجے اپنے گھر جاتا تھا الہ آباد لکھنؤ کے بیچ میں. تو کبھی کبھی میں اپنی ماں کے جگانے کی وجہ سے دروازہ نہیں کھلا، دستک دیتا تھا. سامنے ایک ٹیبل تھی باہر، اس پر اپنی اٹیچی اپنا بیگ رکھ کے لیٹ جاتا تھا کہ جیسے میں دستک دوں گا میری ماں جاگ جائے. میں چپ چاپ لیٹا. اچانک میری ماں دروازہ کھول کے باہر چلی آتی اور مجھ سے کہتی بیٹا تو آ گیا؟ تو میں اپنی ماں کا ہاتھ چومتا تھا، جی امی آ گیا. ماں کہتی تو نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ تو میں رو کے بولتا امی آپ کو تکلیف ہو جاتی اور گہری نیند میں آپ شاید سو رہی تھی اس لیے میں نے جگایا نہیں. ماں مجھ سے لپٹ کے بولتی بیٹے میں سو جاؤں لیکن پھر بھی تیرا ہی انتظار کرتی رہتی ہوں. جب میری آنکھ کھلتی ہے تو میں دروازے کی طرف دیتی ہوں، بہت دیر تک تیری آہٹوں کا انتظار کرتی ہوں. آج سب کچھ ہے میری ماں نے. میں اپنی ماں کی قبر پہ جاتا ہوں، دیر تک بیٹھتا ہوں. صوفی سلطان میں فرماتے ہیں ایک قبرستان میں اگر 100 مردے ہوں
اس میں تمہارے ماں باپ ہوں تو یہ سوچ کے مت جایا کرو کہ یہاں پر میرے ماں باپ دفن ہیں۔ صوفی صاحب فرماتے ہیں یہ سوچ کے جایا کرو اس قبرستان میں اگر 100 مردے ہیں تو 100 مرتبے مدینے والے آقا یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ دوستو جایا کرو، ماں کو بھول کر کے تم کسی کے دل میں نہیں رہ سکتے ہو۔ معلوم ہے آپ کو ایک صاحب نے 9 سال تک مدرسے میں تعلیم حاصل کی۔ کتنے؟ اور کوئی ہے جو بول سکتا ہے؟ کتنے؟ 9 سال تک مدرسے میں تعلیم حاصل کی۔ بچوں کو پتا نہیں کہ ماں کسے کہتے ہیں، ماں کسے کہتے ہیں۔ سرکار محبوب الہی سے کسی نے کہا دلی میں بارش نہیں ہو رہی، بولے ابھی ہوگی، ابھی ہوگی۔ آپ اندر تشریف لے گئے اور پتہ نہیں کیا اپنے ہاتھ میں لے کے آئے، یوں اٹھایا اور کہا اے میرے مولا، تجھ سے نظام الدین کہتا ہے اس کے وسیلے سے دعا کرتا ہے بارش ہو جائے۔ بارش ایسی برسی کہ دلی لبالب ہو گئی۔ کسی نے کہا اے محبوب الہی، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کون سی چیز وسیلے کے طور پر پیش کی کہ بارش ہونے لگی؟ فرمایا آپ نے، میں نے اس دھاگے کو وسیلہ بنایا ہے۔ کہا یہ دھاگا کس کا ہے؟ سرکار نظام الدین اولیاء اسے چوم کے بولے، رو کے بولے یہ دھاگا میری ماں کے دوپٹے کا ہے۔ وہ ماں ماں ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ شاعر نے کہا تھا اے ضیا ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا۔ سمجھے لوگ ماں کو گالیاں دیتے ہیں، اپنی ماں کے پاس بیٹھنا بھی نہیں چاہتے، ماں سے محبت کی باتیں بھی نہیں کرتے۔ ماں مر جاتی ہے نا تو فلائٹ سے بھی آتے ہیں اپنی ماں کی مٹی میں، جنازہ روک دینا، جنازہ روک دینا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر۔ شیخ فرماتے ہیں کہ وہ مولوی صاحب کہتے ہیں اچانک مجھے رب نے کرم کیا اور اللہ نے مجھے اپنا دوست بنا لیا۔ تو کسی نے پوچھا آپ مولوی صاحب عالم تھے، اللہ کے ولی کیسے بن گئے؟ تو کہنے لگے کہ میں مدرسے میں پڑھ کر کے اپنے گھر واپس گیا تو میری ماں بیمار تھی، میں اپنی ماں کے قدم کے پاس بیٹھا تھا تو میری ماں مجھے دیکھ کے رونے لگی، میں اپنی ماں کے قدم کو چوم رہا تھا تو میری ماں نے مجھ سے کہا بیٹا تو مدرسے میں کتنے سال تھا؟ میں نے کہا 9 سال۔ بولے کوئی بات نہیں، میں سونے جا رہی ہوں اور ایک کام کر۔ میں نے کہا کیا کروں؟ کہا یہ جو دروازہ ہے نا اس کے 2 پلے ہیں، سمجھ رہے نا؟ دروازے کے 2 پلے ہیں، ایک پلہ بند کر دے ایک کھول دے۔ اتنا کہہ کے میری ماں سو گئی۔ وہ عالم صاحب کہتے ہیں میں نے اٹھ کر کے اس دروازے کے ایک پلے کو بند کیا، ایک پلے کو کھول دیا، داہنے کو بند کیا اور بائیں کو میں نے کھول دیا۔ جب آ کے ماں کے پاؤں کے پاس بیٹھا تو پھر یاد آیا، پتہ نہیں میری ماں نے بائیں پلے کو کھولنے کے لیے نہ کہا ہو، دائیں پلے کو کھولنے کے لیے کہا۔ پھر میں اٹھ کے گیا اور میں نے دائیں کو کھولا اور بائیں کو بند کیا، پھر آ کے بیٹھ گیا۔ پھر دل میں خیال آیا ہو سکتا ہے کہ ماں نے اس پلے کو بند کرنے کے لیے کہا۔ پھر میں اٹھ کے گیا، دائیں کو بند کرتا، بائیں کھولتا، رات بھر کبھی دائیں بند کرتا، کبھی بایاں، کبھی بایاں، کبھی دایاں کرتا رہا، صرف ماں کی محبت میں۔ پتہ نہیں میری ماں کس بند دروازے کے پلے کو دیکھنا چاہتی ہے، کس پلے کی تیز ہوا میری ماں کی صحت کے لیے نقصان دے۔ وہ کہتے ہیں کہ رات بھر میں یہی کرتا رہا، یہی کرتا رہا۔ جب صبح کو میری ماں کی آنکھ کھلی تو میں نے اپنی ماں کے قدم کے نیچے اپنے آپ کو رکھا ہوا ماں کے سامنے پیش کیا۔ میری ماں نے کہا بیٹے تو بیٹھا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں میری ماں میں ہوں تیرے قدموں کے نیچے۔ کہا میرے بیٹے رات بھر کھٹ کھٹ کی آواز کیسے آئی تھی؟ رات بھر کھٹ کھٹ کی آواز کیسے آئی تھی؟ تو میں نے کہا کہ میری ماں، وہ آپ نے کہا تھا دروازے کے ایک پلے کو بند کر دے ایک کو کھول دے، وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ تو نے کس پلے کی طرف اشارہ کیا۔ کبھی داہنا بند کرتا تھا، کبھی بایاں بند کرتا تھا، کبھی دایاں بند کرتا تھا، کبھی بایاں۔ پتہ نہیں کس پلے کی تیز ہوا میری ماں کی صحت کے لیے نقصان دے۔ اے میری ماں بس صرف تیری خوشنودی کے لیے میں دائیں اور بائیں کو بند کرتا رہا، کھولتا رہا۔ ماں نے کہا میرے بیٹے تو نے کہاں سیکھا؟ کہا 9 سال تک میں نے مدرسے میں یہی سیکھا۔ ماں نے کہا تو نے مدرسے میں 9 سال کے بعد جو سیکھا میرے قدم تک پہنچا، اب ذرا اپنی آنکھیں کھول میرے چہرے کی طرف دیکھ۔ وہ کہتا ہے کہ جہاں میرا گھر تھا وہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور مکہ شریف تھا۔ میری ماں نے کہا اب میرے چہرے کی طرف دیکھ۔ جب میں نے اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھا تو ماں کا چہرہ نہیں تھا، سامنے کی دیوار نہیں تھی، میرے خاندان والوں کے محلات نہیں تھے، میرے قصبے کی دیواریں نہیں تھیں۔ پھر کہا ماں نے کہا میری طرف دیکھ۔ جب میں نے ماں کی طرف دیکھا تو مجھے ماں تو نظر نہیں آئی لیکن سامنے خانے کعبہ نظر آ رہا تھا، کعبے کی دیواریں نظر آ رہی تھی، غلاف کعبہ کی رمق اور چمک نظر آ رہی تھی، ملتزم کی وادیاں نظر آئی تھی، مطاف نظر آیا تھا، مجھے حتیم کعبہ نظر آیا تھا، میزاب رحمت نظر آیا تھا، مجھے باب کعبہ کی برکتیں نظر آئی تھی، مجھے مقام ابراہیم رکن شامی یمانی اور عراقی کے جلوے نظر آئے تھے، مجھے صفا اور مروہ کی بہاریں نظر آئی تھی اور آواز آئی تھی اے میرے بندے سن، تو نے مدرسے کی تعلیم سے ماں کے قدم کو چوما ہے اور ماں کی دعا سے آج تو میرا ولی
ولی ہونے کا شرف جا تجھے میں نے اپنا دوست بنا دیا۔ بس اسی دن سے میری ماں کی دعا کا اثر ہے، آج اللہ نے مجھے دوستی کی سرٹیفکیٹ، ایک پیر پہ کھڑے ہو کے کتنا قرآن پڑھا تھا اس نے، کچھ نہیں کیا تھا، بس ماں کی دعا مل گئی تو وہ مستجاب الدعوات ہو۔ ماں کو اچھا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں کہ کتنے لوگوں کی ماں زندہ ہے، اٹھائیں، جو میرے بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اٹھائیں، سب لوگ ماں زندہ ہے ماشاءاللہ۔ ذرا اتنا تو کہہ سکتے ہو نا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، بولے بولے اونچی آواز، جتنے ہیں اتنی آواز آ جائے، پھر سے بولے اے اللہ تیرا شکر ہے۔ سبحان اللہ، آپ بڑے خوش قسمت ہیں۔ اور میری ماں کا انتقال ہو گیا 3 سال پہلے۔ میری ماں امام حسین سے بڑی محبت کرتی تھی، میری ماں غوث اعظم سے بڑی محبت کرتی تھی۔ معلوم ہے امام حسین کی محبت کا فیض میری ماں کو کیا ملا؟ یہ علماء کی جوتیوں کا صدقہ ہے اور آپ سب کے پیر کی دھون کا۔ میری ماں بہنیں جو بیٹھی بتا دوں، میری ماں کا انتقال بھی معلوم کس دن ہوا؟ ٹھیک محرم شریف کی 10 تاریخ کو صبح ہوا تھا۔ الحمدللہ علی کل حال، میری ماں نے حضور کے جلوے دیکھے۔ آج میں جلسوں سے جاتا ہوں تو میں اپنی ماں کی قبر پہ جاتا ہوں۔ ماں زندہ ہے، ایک کام کرو گے؟ کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں میرے دل میں، تو پریشانی ختم کرنا چاہتا ہوں، تمہیں خوش رکھنا چاہتا ہوں، تمہیں خوش رکھنا چاہتا ہوں۔ معلوم ہے اتنا کام کرنا، جب کبھی اپنے گھر سے باہر جانا نا، کہیں بھی کلکتے کی طرف، کہیں بھی آسنسول بردوان، کہیں بھی جانا نا، 10-20 کلومیٹر کی طرف جانا نا اپنے گھر سے، کاروبار کے جانا، جب گھر سے نکلنا تو اپنی ماں کا ہاتھ چوم کے نکلنا ہے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ کریں گے انشاءاللہ؟ جتنے لوگوں کو دل کہے وہ بتائیے گا، ہیں ہاتھوں کو اٹھا کے رکھیں ماشاءاللہ، اپنی ماں کا ہاتھ چوم کے گھر سے نکلیں گے انشاءاللہ۔ دل سے بولیں انشاءاللہ، پھر سے بولیں خدا کی قسم۔ اقبال دانش الہ آبادی نے کیا کہا تھا؟ ساتھ لیتا جا سفر میں، کام آئے گا تیرے، ماں کا ایک لفظ دعا مشکل کشا ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ جس کام کے لیے جا رہے ہو اس کام کے لیے عریضہ پیش کرنے کی نوبت نہیں آئے گی، ماں کے قدم کی برکتیں انشاءاللہ اس کام کی تکمیل کی سند تمہارے ہاتھوں میں، منزل پر پہنچنے سے پہلے وہ تمہارے ہاتھوں میں مسکراتی نظر آئیں گی۔ اور جن کی ماں کا انتقال ہوا ہے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کم سے کم جمعہ کے دن اپنی ماں کی قبر پہ جایا کریں انشاءاللہ۔ بولے جن کی مائیں نہیں ہیں وہ کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ بولے ہاتھوں کو اٹھا کے انشاءاللہ۔ کوئی دقت نہیں، ایک گزارش، جب ماں کی قبر پہ جانا نہ ہو سکے تو 1 پاؤ چینی لے لینا، 1 پاؤ چینی، 2 پیکٹ یا پارلے بسکٹ یا کوئی نمکین چیز لے لینا، اور جہاں ماں کی قبر ہو اسی کے قریب میں قبرستان میں پیڑ پودوں کے سائے میں چیونٹیوں کو چینی دے دینا، چڑیوں کو، کبوتر کو، اور بھی تمام طرح اللہ کی مخلوق ہے اس کے لیے بسکٹ وغیرہ ڈال دینا، ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈال دینا۔ وہ کہتے ہیں صوفی صاحب تم تو گھر چلے آؤ گے لیکن چونٹیوں کو جب چینی ملے گی تو وہ تمہاری ماں کے لیے میٹھی میٹھی دعا کریں گے۔ تم چلے آتے ہو، تمہاری ماں کے پاس رہتے، عصر کی نماز کے بعد جب اس میٹھے کا اثر ان پر غالب آئے گا، حضور پر درود پڑھیں گی چونٹیاں اپنی اپنی بلوں میں سوراخ میں، تو حضور بھی مسکرا کے بولیں گے یہ اسی بسکٹ کا اثر ہے، اسی چینی کا اثر ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ 10 روپے میں آپ چاہو تو اللہ کی مخلوق کو راضی کر سکتے ہو، اس سے آپ کو نقصان ہوگا؟ کچھ ہی بولے ہاتھوں کو اٹھا، کوئی دقت؟ مشکل ہے بھائی، 10 روپے کا نقصان کیسے نہیں ہوگا؟ 10 روپے کا نقصان نہیں ہوگا، لیکن یہ ہولی اور دیوالی کے موقع پر یہ بمپر بورڈ لگا ہوتا ہے 50% ڈسکاؤنٹ، یہ آمینہ کے لال کا لایا ہوا اسلام ہے، صبح قیامت تک یہاں 1 کے 10 1 کے 10 1 کے 10 کی اسکیم چلتی رہے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ کبھی کسی کو کھلاؤ گے تو کمزور نہیں رہو گے انشاءاللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں نے پوچھا صوفی صاحب قبلہ سے، حضور یہ کیا بات ہے؟ پہلے لکھنؤ تھا، لوگ تھے، آپ نے دیکھا بار بار لکھنؤ، یہ سب لکھنؤ جانے والے لوگ ہیں، میرے گھر سے قریب ہے۔ میں نے کہا لکھنؤ تھا، یہ شکنتلا، یہ پی جی آئی، یہ سہارا، یہ بیدانتا، ٹاپ کلاس کی ہاسپٹل لکھنؤ میں۔ میں نے کہا یہ ہاسپٹل تو اتنی نہیں تھی، اب لوگ بھی ہیں اور ہاسپٹل بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ بتا دوں؟ میں نے کہا بتائیں۔ آپ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ پہلے کے دور میں لوگ کھلا کھلا کے کھاتے تھے اس لیے بیمار نہیں ہوتے تھے، اب دکھا دکھا کے کھاتے ہیں اس لیے بیمار۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر یہی چیزیں تم 10 روپے کی راشنی گٹکا کھا کے تھوک دیتے ہو دیواروں پر پان کھا کے، اگر یہی چیزیں تم نے چونٹیوں کو کھلانا شروع کیا، معلوم ہے خدا کی قسم حضور کی محبت تمہارے دل میں آ جائے گی۔ جماعت الاولیاء میں لکھا ہے، ابراہیم بن ادھم نے ارشاد فرمایا، یہ نام کتاب کا بھی یاد رکھنا، میں بھول گیا تو مجھے یاد دلائیے گا، اور بزرگ کا نام ہے ابراہیم بن ادھم جو بلخ یمن کے بادشاہ تھے، اس وقت مسقط عمان کے سلالہ سور جیسے عظیم شہر میں ان کی مدار شریف ہے، لیٹے ہوئے عمان کی زمین پر، یہ نام ان کا ابراہیم بن ادھم ہے۔ باتیں ختم کرو، تھک گئے آپ لوگ؟ بولے بولے جو تھک گئے ہیں وہ آپ ہی کو گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں۔
یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں نہیں تھکے. اللہ تعالیٰ آپ سب پہ خوب کرم فرمائے. دیکھیں یہ باتیں ہو رہی ہیں، ذکر ہے، سبق ہے، ایک کلاس ہے یہ. آپ میرے لیے اور ہم آپ کے لیے دونوں ایک دوسرے کے لیے مغفرت کا سامان بن جائیں. آپ جس کام کے لیے پیدا ہوئے وہ کام کرو. بہت بڑا لوڈ اسلام نہیں ہے، اگر ہوتا تو پھر اس کا نام اسلام نہیں ہوتا. صحیح ہے کہ نہیں؟ جماعت الاولیاء میں لکھا ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں میں سفر کے لیے جا رہا تھا مکہ شریف کے لیے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کے نعرے لگاتا تھا. آپ فرماتے ہیں لیکن میں نے کیا دیکھا، ایک شخص ہے جو چونٹیوں کو چینی اور آٹا کھلا رہا. کیا کیا تھک گئے؟ بٹوا دیں شیرینی؟ نہیں پتہ نہیں ہے کہ نہیں بھی، آپ ایسے انکار کریں. ماشاءاللہ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. حاجی صاحب نے تو دل کھول کے رکھ دیا، کیا محبت ہے. ذرا پیچھے مڑ کے دیکھو، آپ دیکھو دیکھو ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. آپ کے قبیلے کے لوگ حضور سے محبت کرنے والے بچوں، ماؤں، بزرگوں کی موجودگی ہے. اللہ تعالیٰ اس محفل میں سب بیٹھنے والوں کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. بس وعدہ کرو سچ بولیں گے، حلال کھائیں گے انشاءاللہ. کچھ نہیں کرنا آپ کو، آپ سب سے بڑے عالم ہو. سچ بولو اور حلال کھاؤ، حلال کھاؤ انشاءاللہ. بہت بڑا کام کریں گے آپ، بہت بڑا کام آپ سے اللہ لے گا انشاءاللہ، آپ اگر حلال کھاتے رہے تو. میں نے پوچھا حضور صوفی سلطان میں صاحب قبلہ سے، اب کی سفر میں نے یہ نومبر کے پہلے، اس کے پہلے مہینے میں اکتوبر میں نے اس نہر میں وضو کیا ہے ایران میں، جس نہر سے بتایا جاتا ہے کہ بہتا ہوا سیب غوث پاک کے ابو نے کھایا تھا. میں غوث پاک کی امی کی بارگاہ میں گیا تھا، اس سے پہلے بھی گیا تھا، ابھی پھر گیا تھا. تو میں نے پوچھا صوفی صاحب قبلہ سے کہ غوث پاک کے ابو نے بہتا ہوا سیب کھایا. میں نے کہا اس میں جرم کیا ہے، کیا غلطی ہے؟ وہ بہتا ہوا سیب کھایا تھا. نہ بھائی توڑا تو نہیں تھا، لے کے بھاگے تو نہیں ٹھیلے پر سے، چورا تو نہیں لے جیب میں رکھ لیا؟ پر میں نہیں، میں نے کہا بہتا ہوا سیب کھایا تھا. اگر نہ کھاتے تو سیب سڑ جاتا، تو کھا کے احسان کیا، بچا لیا اسے سڑنے سے. پھر کیوں پنالٹی لگائی شیخ عبداللہ سومعی نے 12 سال کی؟ کیوں لگائی پنالٹی؟ کیوں آپس پلٹے شیخ موسیٰ جنگی دوست سیب کے باغ کے مالک بات کہ میں نے آپ کا بہتا ہوا سیب کھا لیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیں. معلوم کیا کہا صوفی سلطان میں نے؟ دیکھنا کتنے لوگ سمجھ کے بیٹھے ہوئے سبحان اللہ کہتے ہیں. فرماتے ہیں صوفی صاحب اللہ کہ حضور غوث پاک کے ابو جانتے تھے اگر میں نے کھانے پینے میں احتیاط نہیں کیا تو میرے گھر میں ولیوں کا سردار شیخ عبد القادر جیلانی کیسے پیدا ہوگا. اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث العظم، مسلک اعلی حضرت. اچھا یہ بتائیں آپ میں سے کوئی شخص ہے جو ایک نعرہ لگا دے، اس میں چاہے وہ اپنے ہی خاندان کا نام لے لے؟ ماشاءاللہ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیجئے سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے، جیتے رہیے بھائی. بہت بہت شکریہ آپ سب. زندہ باد. حضور تاج الشریعہ، حضور تاج الشریعہ سبحان اللہ. حاجی صاحب کہاں چلے گئے؟ حاجی ذاکر صاحب ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ماشاءاللہ. بڑے ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ رومال جو آپ نے لیا یہ غوث پاک کی بارگاہ کا یہ بھی قادری ہے انشاءاللہ. جلدی بغداد شریف جائیں گے انشاءاللہ. اور تو میں نے تو سوچا کہ آپ کو لے کے جاؤں گا اور چھوڑ دوں گا انشاءاللہ، ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ کہ حضور غوث پاک کی بارگاہ مل جائے تو بہت بڑی بات ہے کہ نہیں بھائی؟ اے خوشا قسمت در محبوب سبحانی ملا، زندگی کو آستان شاہ جیلانی ملا. میری کیا اوقات تھی آتا جو میں بغداد میں، ہے مگر ممکن کہ مجھ کو حکم سلطانی ملا. یوں لگا دیدار پا کر آستان غوث کا، جیسے ایک پیاسے کو ریگستان میں پانی ملا. خیر امت میں ہوا پیدا خدا کا شکر ہے، اور پیر بھی مجھ کو ملا تو پیر لاسانی ملا. بولو ہاتھوں اٹھا کے لبیک یا غوث اعظم. کچھ نہیں کرنا ہے، سچ بولنا ہے. اور ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ، پیار سے بولنا ہے انشاءاللہ. کیا بات ہے. ایک بات اس حوالے سے یاد آ گئی، وہ میرے بڑے بھائی جن کے قدم کے نیچے بیٹھا ہوں عطر بھائی، وہ یاد دلا رہے ہیں. بڑی بات ہے، سنیں. تو معلوم ہے کہ یہ میں نے پوچھا کہ حضور غوث پاک، فرمایا کہ غوث پاک کے ابو نے اس لیے شیخ سومعی سے رابطہ قائم کیا اگر میں کھانے پینے میں احتیاط نہیں کروں گا تو پھر ولیوں کا شیخ قطب الانس والجن، قطب اللوح والقلم، قطب الارض، قطب السماوات، قطب الملائکہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی میرے گھر کیسے پیدا ہوگا. میں نے کہا اچھا. پھر میں نے ایک سوال داغا صوفی صاحب سے. دیکھیں حضرت
یہ بڑوں کی بڑی سرکاروں کی موجودگی ہے. سنیں, میں نے پوچھا اچھا حضرت غوث پاک کیا چور آئے تھے؟ میں نے کہا ہاں. بولے ہاں. میں نے کہا وہ ابدال بنا دیے گئے؟ بولے ہاں. میں نے کہا یہ رول کے خلاف. بولے کیوں؟ میں نے کہا ہندوستان میں اگر کوئی چور آئے تو کیا اسے آئی جی بنایا جائے گا؟ بولے بھائی اگر کوئی چور پکڑا جائے گا تو اسے آئی جی بنایا جائے گا؟ ڈی آئی جی, آئی ایس, آئی پی ایس, ایس ڈی ایم, ڈی ایم, سی او, کوتوال نہیں بنے گا. پھر سسٹم کیا ہے؟ اس چور کو اپنے جرم کی سزا ملے گی, باہر نکلے گا, تیاری کرے گا, وہ بھرتی ہوگا, پھر پولیس والا بنے گا, پھر وہ آگے چل کے سی او بنے گا, پھر کوتوال بنے گا, پھر ایس ڈی ایم بنے گا, پھر ڈی ایم بنے گا, آئی ایس وغیرہ وغیرہ. وہ محنت کرے گا تب نہ آگے جائے گا. اور غوث پاک نے کیا کیا؟ چور کو ہی ابدال بنا دیا. ابدال کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ کوئلہ منتری والا پوسٹ ہے؟ بتائیں, یہ بجلی وبھاگ والا پوسٹ ہے؟ ایک ڈپارٹ ہوتا ہے کلمہ پڑھنے والوں کا, جسے مومن کہا جاتا ہے. جب اس سے اسلام ظاہر ہوتا ہے تو اسے مسلمان کہا جاتا ہے. وہ محنت کرتا ہے تو اسے صالحین کے خاندان سے اس کا تعلق ہوتا ہے. جب وہ نیکوں میں شامل ہوتا ہے تو پھر وہ متقی ہوتا ہے. متقی ہوتا ہے تو اللہ اس کو اپنا ولی بناتا ہے. جب ولی بنتا ہے تو پھر اللہ اسے اپنی تجلی, اپنی لائٹ, اپنی روشنی, اپنا نور دکھاتا ہے. اگر وہ سنبھال نہیں پاتا تو مرزوق بن جاتا ہے. سنبھل جاتا ہے تو سالک بن جاتا ہے. اب سالک بن گیا تو آگے جاتا ہے, اوتاد بنتا ہے, ابرار بنتا ہے, ابدال بنتا ہے. تب کہیں جا کے غوث پاک نے چور کو ہی ابدال بنا دیا. میں نے کہا حضور پلے نہیں پڑی, چور کو ہی. میں ان کی مدارس شریف پر گیا ہوں, بہت جاتا ہوں. اب ان کی مدارس شریف بورڈ لگا ہوا خواجہ قطب الفی نام. کبھی جانا تو جانا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. شارع سراج سوق الکفا کے قریب غوث پاک کے روضے کے قریب لیٹے ہوئے ہیں. جو غوث پاک یہاں چوری کرنے آئے تھے ابدال بنا دیے گئے. مگر چوری کرنے کے لیے سمجھ جا رہے ہیں کسی بانے ہم بھی ابدال بنا دیے جائیں. حکومت کا نظریہ بدل گیا ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے پوچھا صوفی صاحب سے وہ چور کو ابدال کیسے بنا دیا؟ آپ فرماتے ہیں سنو. میں نے کہا بتائیں. کہتے ہیں کہ جب غوث پاک کے وہ چور آیا چوری کرنے کے لیے نا, تو غوث پاک جا گیا. وہ چور چھپ کے بیٹھ گیا. اتنے میں خواجہ خضر آ گیا. خواجہ خضر کون ہے؟ جو ولیوں کی پوسٹنگ کرتے ہیں. آپ کے شہر کے قطب کو اٹھا کے آسنسول بھیجنا, وہاں کے مرزوق کو اٹھا کر کے برن پر بھیجنا, وہاں کے اوتاد کو اٹھا کے کلکتہ بھیجنا. ایسے ولیوں کی پوسٹنگ کرتے ہیں. بولے خواجہ خضر آ گیا. بولے شیخی فرمایا کیا بات ہے؟ بولے ایک شہر کے ابدال کا انتقال ہو گیا ہے. ابدال کا کام کیا ہے؟ جب تک دعا نہیں کرے گا شہر میں بارش نہیں ہوگی. اتنی بڑی پوسٹ ہے. جب تک یہ دعا نہیں کرے گا ابدال بارش نہیں ہوگی. خواجہ خضر کہتے ہیں ایک شہر کی ایک کرسی خالی ہے, ایک سیٹ خالی ہے, آپ کوئی ابدال دے دیں. تو غوث پاک نے فرمایا وہ کنارے بیٹھا ہوا ہے اسے لے کے آؤ. تو سنیے گا, اسکرین دیکھیے, وہ بیٹھا ہوا کنارے, اسے لے کے آؤ. تو خواجہ خضر اس کے پاس گئے اور کہا ابدال صاحب اٹھیے, اٹھیے. تو اس نے وہیں سے ہاتھ جوڑ دیا, یا غوث پاک میں چور ہوں ابدال. بولے بھائی میں چور ہوں ابدال نہیں ہوں. تو غوث پاک نے وہیں سے فرمایا تیرے اسی سچ بولنے نے تجھے ابدال بنا دیا. آئے ہائے ہائے ہائے, تیرے اسی سچ بولنے. سچ بولو اور حلال کھاؤ, دو کام کرو, آسان کام ہے. انشاءاللہ بولیں یہ دل حضور کی محبت کی آواز گاہ ہے, یہ دل حضور کی محبت کی خانقاہ, حضور کی محبت کی قیام گاہ, حضور کی محبت کا حجرہ ہے. انشاءاللہ اس دل میں حضور آئیں گے تو لوگ کہیں گے وہ جو محمد اللہ کے رسول ہیں اس دل میں بھی. ماں کی مغفرت کے لیے پھر سے بولو سبحان اللہ. یہ نظریہ کہ حرام نہیں کھائیں گے تو بچے کیسے پلیں گے, نا 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 نا, یہ تو بندی اچھی بات نہیں ہے. اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو جیسے بھروسہ اس نے رکھا تھا. کس نے؟ میں نے کہانی کہاں سے جا کے توڑ دی. وہ بچی جو امام یافعی قول کے مطابق جس نے 4 مرتبے 4 بچیوں کو پیدا کیا تھا, جس نے گفا کے اندر ایک پھر بچی کو پیدا کیا. کتنی ہوئی؟ اچھا اس مجلس میں کوئی ہے جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی؟ بولے ماشاءاللہ, اٹھا کے بولے ہاتھ بولے ماشاءاللہ بیٹیاں ہیں, حضرت بیٹیاں. سبحان اللہ. میں تو غوث پاک کی بارگاہ میں نے کہا حضور آپ دعا کریں اللہ سے مجھے بیٹی عطا کر دیں, مجھے بیٹیوں سے بڑی محبت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا اے میرے مولا جب تو کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے ظاہر کیسے کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو اس کے ہم مہمان بھیج دیتا ہوں. تو آپ نے فرمایا اچھا, اور جب کسی بندے سے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے جب میں کسی بندے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں تو ان کے ہاں بیٹیاں پیدا کرتا ہوں.
اللہ اللہ اللہ، پھر بیٹی پیدا ہوئی۔ 4 مہینے کے بعد جب وہ عورت پلٹی تو اسے وہ گفا یاد آ گئی۔ کہانی یاد ہے؟ یاد ہے کہ بھول گئے؟ جب یاد تو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اللہ میرے بزرگوں کو، بھائیوں کو سلامت رکھے۔ اس لڑکی نے جب اس گفا کو دیکھا تو پھر دل کی دنیا تڑپ گئی۔ بچی یاد آئی، اس کے جسم کا ایک حصہ ہے اولاد۔ اس نے ایک بہانے سے پھر اوپر چڑھنا شروع کیا۔ اب جب پہاڑ پر چڑھ رہی ہے تو اس کے پیر اور کانپ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا میری بیٹی کے ساتھ ہوا ہوگا۔ 4 مہینہ پہلے میں نے اس گفا میں بیٹی پیدا کی تھی، جنا تھا۔ آج میں وہیں اسی گفا میں جا رہی ہوں۔ جس جانور نے میری بیٹی کو کھایا ہوگا، اس جانور کے جسم سے مس ہونے والی میری بیٹی کے جسم کے گوشت کے لوتھڑے کے چھینٹے اس گفا کی دیواروں پہ پڑے ہوئے۔ ہو سکتا ہے میری بچی کے جسم کی کوئی سخت ہڈی کنارے پڑی ہو سکتا ہے کہ میری بچی جب تڑپی ہو تو اس کے پیروں کی رگڑ ایڑیاں نشانیوں کے چھوڑ کے گئے ہوں اور اس کے تڑپنے کی جگہ پر میری بچی کی ایڑیوں کے نشان ہوں۔ یہ سوچ کر کے عورت اوپر جا رہی ہے، اوپر جا رہی ہے، لیکن جیسے ہی اس نے گفا کے اندر جھانک کر کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک ہرنی لیٹی ہوئی ہے، ایک ہرنی لیٹی ہوئی ہے اور اس کی 4 مہینے کی بچی ہرنی کا دودھ پی رہی ہے۔ میں چپ ہوں کہ شاید ایک مرتبہ آپ پھر سے سبحان اللہ کہہ دیں۔ جو بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے۔ وہ کہتی ہے میں تڑپ گئی، میں نے دیکھا کہ میری وہ بچی جس کو 4 مہینے کے بعد اچھے لباس کی ضرورت ہے، مٹی کے گرد و غبار نے اسے ڈھانپ رکھا ہے۔ میری بچی کا چہرہ گرد آلود ہے، لیکن ہرنی کا دودھ پی کے میری بچی کی صحت اچھی ہے، وہ زندہ اور صحیح سلامت ہے۔ میں تڑپ گئی، میں چیخ کر کے جب نیچے دوڑتی ہوئی آئی تو میرے خاندان، قبیل، شوہر سب لوگ آ گئے۔ بولے کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ میں نے کہا آ جاؤ قبیلے والے، آ جاؤ آ جاؤ قبیلے والے، سب جمع ہو گئے۔ بولے کیا بات ہے؟ میں نے کہا ہے میرے شوہر 4 مہینہ پہلے میں نے تجھ سے جھوٹ بولا تھا، میرے جسم کا وہ بچہ خراب ہو گیا، چل دیکھ قدرت کے جلوے کے، چل 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 اوپر چل دیکھ، بچیوں سے نفرت کرتا ہے، چل اوپر دیکھ قدرت کے جلوے کا۔ سب نے دوڑتے ہوئے اوپر پہاڑی پر چڑھنے کی کوشش کی اور جیسے ہی گفا کے قریب پہنچے سب نے اندر کا منظر جب جھانک کر کے دیکھا، لڑکی بولی یہی میری بچی ہے 4 مہینہ پہلے جو اب تک اس گفا میں زندہ ہے، بغیر ماں، بغیر باپ کے، بغیر کسی صاحبان کے، اور اسے یہ ہرنی دودھ پلا کے زندہ رکھی ہوئی ہے۔ سب نے اپنی اپنی ہتھیلیاں اپنی پیشانی پر ماری، کہا عجیب بات ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی، دیکھنا کوئی ہے یا جس بھائی نے نعرہ لگایا تھا وہ نعرہ پھر سے لگا سکتے ہیں؟ جن لوگوں نے جواب دیا تھا کیا وہ پھر جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں؟ جیسے لوگوں نے کہا عجیب بات ہے، یہ لڑکی ابھی تک زندہ ہے، خدا کی بارگاہ سے آواز آئی، اے میرے بندو سنو، اگر میں پیدا کرنا جانتا ہوں تو انہیں زندہ رکھنا بھی جانتا ہوں۔ اللہ 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 اکبر، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ تم پالو گے اپنی بچیوں کو، نہیں پال سکتے، فراڈ ہے، حسین دھوکہ ہے۔ زندہ باد، نہیں پال سکتے تم، خدا ہی ہے جو اپنے بندوں کو پالنے والا ہے۔ 9 مہینے ماں کی پیٹ کی کالی کوٹری میں کس نے بچوں کو رزق دیا؟ کہتے کیوں نہیں خدا نے دیا؟ جسم کے گوشت کے لوتھڑے کو کتنا پاکیزہ بنایا، 8 اور 9 10 mm کی پتھری سے پورا گھر تڑپتا ہے، لیکن اسی ماں کے پیٹ میں 2-2.5 کلو کا بچہ 9 مہینے مسکراتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ اس کی قدرت کے جلوے نہیں ہے تو پھر اور کیا؟ آپ کہتے ہو کہ ہم نہیں حرام کھائیں گے تو کیسے ہمارے بچے پلیں گے؟ نا نا نا، تو اپنی ایک انگلیوں کو بھی نہیں سلیقے سے سنبھال سکتا۔ یہ وہی رب قدیر ہے جو دنیا کی 250 ممالک کی زمین کے ساتھ ساتھ ہر ارض مبارک میں رہنے والے کیڑے مکوڑوں کو غذا دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ دعا کرو کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں گے تو حرام نہیں کھائیں گے انشاءاللہ۔ بولے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، وہ ہونٹ جو درود پڑھنے کے لیے، وہ ہونٹ جو نعت پڑھنے کے لیے، وہ ہونٹ جو قرآن پڑھنے کے لیے آپ کو ملے ہیں، اسے حرام لہو سے آلودہ نہ کرو، برباد نہ کرو۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، جن کے دلوں میں ہے انہیں کو عاشق رسول کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ان میں بوڑھوں کی بھی تعداد ہے، ان میں جوانوں کی بھی تعداد ہے۔ وقت زیادہ ہو چکا ہے اور آپ تھک بھی گئے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ ایسی باتیں ہوتی رہیں گی، فجر کی اذان ہو جائے گی، ایسی باتیں ہوتی رہیں گی اور آپ کو بھی اس حوالے سے دقت نہ ہو۔ بس ایک آخری جملہ ہے جو 2-3 منٹ کی کہانی پر لیے ہوئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں میری پوری کہانی ہے جس میں بچے حضور سے کیسے محبت کرتے تھے، بچیاں حضور سے کیسی محبت کرتی تھیں، بوڑھی عورتیں حضور سے کیسے محبت کرتے تھے، پڑوسی حضور سے کیسا پیار کرتے تھے، یتیم بچے حضور سے کیسی محبت کرتے تھے۔ ایک آخری بات سنیں،
بس حضور سے محبت کرنے والے، یہ جو جوان پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں مسکرا بھی رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، نعرے بھی لگا رہے ہیں، خوش بھی ہیں، اور یہ بزرگوں کی موجودگی ہے، اللہ ان آقاؤں پہ کرم فرما دے۔ دعا کرو ہمارا دل مسلمان ہو جائے تاکہ حضور اس میں قیام کر سکیں۔ آمین کہہ دو، اونچی بولو۔ دل کو پاک رکھو، لباس نہیں، لباس تو پڑوسی دیکھتا ہے، دل اللہ دیکھتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ دل اللہ دیکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے جوانوں نے کیسی محبت کی ہے، جوانوں نے کیسی محبت کی ہے، ہمیں اس کا علم نہیں۔ 2-3 منٹ کی آخری بات ہے، اس کے بعد اجازت دیجیے گا، ایک منقبت شریف مجھے اپنے بھائیوں سے سننا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہوگا یا جیسا ہو۔ لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ بیٹھے رہے، میں نے سوچا بھی نہیں تھا اس قدر دیار غیر میں اتنی محبتیں ملے گی۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ میں اگر کرائے مہنگے نہ ہو تو جہاں جاؤں آپ لوگوں کو لے کے جاؤں۔ اللہ سلامت رکھے، دعا کریں اللہ سب کو حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، بولو بولو بولو۔ جو کہتا ہے حضور یہ نہیں جانتے، حضور یہ نہیں جانتے، حضور یہ نہیں جانتے، صوفی صاحب فرماتے ہیں اس سے کہہ دو تیرے اس نہ جاننے کو بھی حضور جانتے ہیں۔ سمجھے؟ حضور محمد اللہ کے رسول، عقیدہ ہے تو ہاتھوں اٹھا کے بولے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ سمجھے؟ یہ جوان لوگ کیسے حضور سے محبت کرتے ہیں، یہ تھوڑی بیٹھے ہیں بلا وجہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کوئی آرکیسٹرا تھوڑی ہو رہا ہے، یہ بیٹھے ہیں اسی حضور کی محبت حضور کی نہ ہوتی تو کیسے بیٹھتے؟ ماں کے دودھ کا حق ادا کر دیا بچوں نے، ورنہ اس زبان میں گفتگو کون سنتا ہے؟ وہ حرکات و سکنات ہوتے ہیں، بازوؤں کی پریشر ہوتا ہے، کھیل کود ہوتا ہے، تب کہیں بیٹھے بیٹھے سمجھے آپ حضور جوانوں کے دل میں کیسے ہوتے؟ ایک بات سن لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب میں مدینہ شریف کے 3.5-4 کلومیٹر پہ ایک پاکیزہ کیمپس ہے جس کو احد کی وادی کہا جاتا ہے۔ احد شریف جہاں جبل احد ہے اس میں ایک پہاڑ ہے جو 3.5x7 کلومیٹر کا ہے۔ کوئی کمال نہیں، وہ حضور سے محبت کرتا ہے، کوئی کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے دامن میں جنگ ہوئی تھی جس کو جنگ احد کہا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب اس جنگ میں بس سمیٹ دوں گا، بس 1-2 منٹ، جب اس جنگ میں حضور کے فوجیوں کی ترتیب سے کھڑے ہونے کا وقت آیا تو میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں تم ادھر کھڑے ہو جاؤ، میری یہ فوج ادھر کھڑی ہو جائے، یہ فوج ادھر، یہ قلب ہے، یہ میمنہ ہے، یہ میسرہ، یہ دائیں طرف کھڑے ہو جاؤ، بائیں طرف تم اتنی فوج لے کھڑے ہو، تم بیچ میں نہ، تم وسط میں رہنا، تم کمک، تم بعد میں آنا، اے عبداللہ تم جبل روما پہاڑی پہ چڑھے جانا اور تم زخمیوں کو پانی پلانا، تم تلوار اٹھا کے دینا اور تم لاشوں کو اٹھانا۔ حضور نے ڈیوٹی لگا دی۔ پھر حضور فرماتے اچھا یہ بتاؤ سب تو چلے جاؤ گے، میرے خیمے کے سامنے، میرے کمرے کے سامنے میرا چوکیدار کون ہوگا؟ ایک بالکل پتلے دبلے صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت زیاد، حضرت زیاد، ان کا نام تھا حضرت زیاد۔ کوئی ہے اب یہ نام لے؟ اونچی بولے، میں نے 3 مرتبہ کہا اونچی بولے۔ بالکل پتلے دبلے تھے، پٹ سے کھڑے ہو گئے، کہا حضور میں تو حضور نے ان کی صحت دیکھی، فرمایا تم بیٹھ جاؤ زیاد، تم بیٹھ جاؤ۔ وہ زیاد بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا حضور نے تم زخمیوں کو پانی پلانا، 50 لوگوں کی فوج ادھر جائے گی، 100 لوگوں کی فوج ادھر جائے گی، اے عبداللہ بن جبیر تم ادھر جاؤ جبل روما پہاڑی پہ وغیرہ وغیرہ، جبل روما پہ وغیرہ وغیرہ، لیکن اے میرے غلاموں میرے خیمے کے سامنے کون کھڑا ہوگا؟ میری دربانی، میرا چوکیدار کون ہوگا؟ پھر وہی زیاد کھڑے ہو گئے، کہا حضور میں۔ حضور فرماتے ہیں زیاد مسکرا کے زیاد بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ جب بیٹھے زیاد تو زیاد کے قریب جو صحابہ تھے رہے بار بار کھڑے ہو جا رہے ہو، اپنی صحت دیکھ رہے ہو، پتلے دبلے، ظالموں کے حملے حضور پر بڑے زیادہ ہوں گے، اور قاعدے سے آدمی چاہیے باڈی گارڈ بننے کے مطلب ہے تم عجیب آدمی بار بار پٹ سے کھڑے ہو۔ تو جناب زیاد نے کہا چپ چپ چپ، ہم جنگ طاقت کی بنیاد پر نہیں حضور کی محبت کی بنیاد پر لڑا کرتے ہیں، تم مجھے سمجھاؤ نہیں، سمجھے؟ یہ عشق ہے، عشق اللہ پر۔ حضور نے پھر فرمایا تم زخمیوں کو پانی پلانا، تم نیزے دینا، تم برچیاں دینا، تم تلواریں دینا، شہیدوں کی لاشیں اٹھانا، دشمنوں کی لاشیں ادھر پھینکنا وغیرہ وغیرہ۔ پھر حضور نے تیسری اور آخری کہا یہ بتاؤ کہ میرے خیمے کے سامنے کون کھڑا ہوگا؟ آپ اگر کہیں سبحان اللہ بتا دوں، پھر وہی زیاد کھڑے ہو گئے۔ اللہ اللہ، جب زیاد کھڑے ہوئے تو حضور نے فرمایا زیاد یہاں آؤ۔ زیاد قریب آ گئے، کہا تم سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بولے جی حضور، آپ کے دربار کے سامنے مجھے دربان چوکیدار بننا ہے۔ کہا کافروں کے حملے اس پر بہت زیادہ ہوں گے، تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ رو کے بولے ملی ہی تو ہے آپ کے لیے،
آپ ہی کی وجہ سے تو ملی ہے، میرا تو اس میں اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور آپ کے نام پر جان گئی تو بہت بڑی بات ہے۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، جو دستگیر ہے وہ تمہارا ہی ہاتھ ہے، جو ڈوبنے نہ دے وہ وسیلہ تم ہی تو ہو۔ سرکار سب کچھ تو آپ کا ہے۔ حضور فرماتے اچھا کب تک کھڑے رہو گے؟ اور جب تک جسم کے اندر ایک قطرہ خون باقی ہے دہلیز مصطفیٰ نہیں چھوڑوں گا۔ حضور نے اپنی تلوار اپنی ڈھال جناب زیاد کو دی۔ زیاد تلوار اور ڈھال لے کے کھڑے ہو گئے۔ دشمنوں کا حملہ، جنگ کا بگل بجا، نقارے بجے، لاشیں گرنے لگی، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، جنگ نشیب و فراز کے دور سے گزری، اوپر نیچے ہوتے ہوئے گزری۔ معلوم ہے تھوڑی ہی دیر کے بعد 72 زخم 72 زخم آئے تھے زیاد کو۔ تھوڑی دیر میں اس قدر حملہ تھا کہ 72 زخم سے چور چور ہو گئے اور زمین پر گر پڑے۔ جب جناب زیاد زمین پر گرے نا تو ان کو زخمیوں کو اٹھانے والی ٹیم آ گئی، ان کے پیروں کو پکڑا اور ہاتھوں کو پکڑا، انہیں ٹانگ کر کے جب لے کے جانے لگے، راستے میں زیاد نے آنکھیں کھول دی، کہا رکو رکو رکو، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ حضور کی قیام کہاں، میرے آقا کہاں ہے؟ کہا وہ حضور خیمے میں ہے اور تم زخمی ہو۔ تو جناب زیاد کہتے ہیں جلدی مجھے حضور کے خیمے کے پاس واپس لے چلو۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہے جب تک زندہ رہوں گا آپ کی دہلیز نہیں چھوڑوں گا، جب تک جسم کے اندر ایک قطرہ خون باقی ہے حضور دہلیز مصطفیٰ نہیں چھوڑوں گا، مجھے واپس لے چلو۔ اتنا دباؤ ڈالا کہ لوگ واپس لے کے آ گئے، پھر ہاتھ میں ڈھال دے دیا، تلوار دے دی، لوہے کی جو چھڑ نہیں ہوتا پائپ اسی کے سہارے کھڑے ہو گئے۔ اب اٹیک کیا کرتے؟ اب دفاعی پوزیشن میں وار کسی پہ روکتے رہتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد 92 زخم، 8 کم 100 زخم آئے تھے، اور جب زخم آئے تو ایک نعرہ بلند کیا، یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ، یا رسول اللہ بچا لیجئے، یا رسول اللہ بچا لیجئے۔ اتنا کہنا تھا کہ زمین پر گرے۔ جب زمین پر گرے نا حضور ان کی آواز سن کے باہر آئے۔ جب باہر آئے نا تو معلوم کیا کیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی زمین پر بیٹھ گئے۔ جناب زیاد کے سر میں کئی تلواروں کے وار تھے، سر زمین پیشانی سب پھٹ گئے، اب خون نکل رہا تھا پورے بدن سے۔ معلوم ہے کیا کہا؟ کوئی ایک آدمی سبحان اللہ کہہ دے۔ معلوم ہے حضور زمین پر بیٹھ کر کے زیاد کے سر کو اٹھایا اور اپنی مبارک ران پہ رکھ لیا۔ اللہ گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ اللہ اکبر، جب تیری یاد سے دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ حضور کے پاؤں مبارک ران مبارک پہ زیاد لیٹے ہوئے ہیں، حضور کے جسم کی خوشبو جناب زیاد نے محسوس کر لی کہ میں حضور کی گود میں ہوں۔ آپ نے اپنی آنکھیں کھولی تو سب زخمی تھے، خون نکل رہا تھا، آنکھیں کھولی تو سامنے چہرے مصطفیٰ تھے۔ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ، تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے، تیری بندگی تو الگ رہی، تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ زیاد کہتے ہیں جب میں نے حضور کو دیکھا تو میری پلکیں بار بار بند ہو جاتی تھی، کھلتی تھی بند ہو جاتی تھی۔ حضور کو احساس ہوا کہ زخم کی وجہ سے یہ پلکیں نہیں اٹھ پا رہی ہیں، بوجھ تلے دب جاتی ہیں خون کی وجہ سے۔ حضور نے اپنی مبارک انگلیاں جناب زیاد کی آنکھوں پہ لگا لی اور فرمایا زیاد خاموش رہو، اپنی پلکیں نہ کھولو، پلکیں نہ کھولو۔ جناب زیاد نے کپ کپ آتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور حضور کی انگلیاں ہٹاتے بولے آقا اپنی انگلیاں ہٹا لیجیے، میری آنکھوں سے اپنی انگلیاں ہٹا لیں۔ حضور فرماتے کیوں؟ جناب زیاد کہتے ہیں موت کا فرشتہ میرے سامنے کھڑا ہے، میری روح نکالنے کے بہتر پہ کوشش میں، تھوڑی دیر کے بعد میں شہید ہو جاؤں گا، میری روح نکال کے یہ فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا۔ آقا مجھ سے اللہ پوچھے گا کہاں سے آ رہے ہو تو میں کہہ دوں گا چہرے مصطفیٰ دیکھ کر کے آ رہا ہوں، جبین مصطفیٰ دیکھ کر کے آ رہا ہوں، لب و رخسار مصطفیٰ دیکھ کر کے آ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ران پر جناب زیاد کی آخری سانس جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ، یہ وہ لوگ تھے جن کا نام کبھی کبھی زبانوں پر آتا ہے لیکن دلوں میں ٹھنڈک برسوں باقی رہتی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں حضور رہتے ہیں، جن کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں وہ جو محمد اللہ کے رسول ہیں وہ ایسوں کے دلوں میں رہتے ہیں۔ کاش ہمارا دل پاک ہو جائے، کاش ہماری تنہائی پاک ہو جائے،
کاش ہماری فکریں پاک ہو جائیں۔ اس سے پہلے آج یا کل جو باتیں شریعت کے خلاف میری زبان سے نکلی ہیں میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و بحق شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دعا کریں اللہ اعلیٰ حضرت سرکار کے مسلک و مشرب کی راہ کا مسافر بنائے، تمام طرف فرقہ باطلہ کے فتنوں و شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور ہماری تنہائی کو اللہ پاک کر دے تاکہ یہ دل حضور کی محبت کی آماج گاہ، قیام گاہ، حضور کی محبت کا حجرہ، حضور کی محبت کا ایک ادارہ، ایک یونیورسٹی، ایک عظیم انسائیکلوپیڈیا جیسی کتاب بن جائے۔ اجازت دیجیے پھر کسی موقع پر ملاقات ہوگی۔ ایک منقبہ شریف ہے، میں اپنے بھائیوں سے سن کر کے صلاۃ و سلام پڑھنا چاہتا ہوں۔ اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔